السلام علیکم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار یعنی جو عطر بیچتا ہے، اس نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو طوطی سلام کرتی اور آنے والے سے حال پوچھتی، تیرا کیا حال ہے؟ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم اتنے عطر تو لینا ہے، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کر لیں گے، لطف اندوز ہوں گے اور خوشبو خرید لیں گے۔ اس کے نتیجے میں اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ ہونے لگا۔ کئی مرتبہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو۔ یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔ ایک دن اس عطار نے اپنی دکان بند تو کر دی، مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ پھڑ پڑائی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر گری۔ ہر طرف شیشے کی چیزیں اور سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئی، چنانچہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا تو اس کی دکان کا بہت سا مال ضائع ہو گیا تھا۔ اس کو افسوس بہت ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال جھڑ گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا تھا کہ طوطی بولے، مگر طوطی گفتگو نہ کرتی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور ان کا دل لبائے، مگر طوطی بات نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے بالکل بات نہیں کی تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ او ہو، مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب عطار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ طوطی کو بلا دے، مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی۔ ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کیا آپ نے بھی اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا تھا؟ یعنی وہ طوطی بھی اس فقیر کو اپنا جیسے سمجھنے لگی کہ چونکہ میں نے اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا اور وہ مجھے گنجا کر دیا گیا، شاید اس نے بھی اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا ہوگا۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیں، مشورہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر مدد مانگنے کے بعد وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بعد کی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔